وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق عليه. عن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم 10. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم 20. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي 30. ابو داود و ترمذی. آپ کے سامنے میں نے سورۃ النور کی آیہ مبارکہ ہے اس کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے اور 2 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی. اس آیہ مبارکہ اور ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں سلام کرنے کی کیا ویلیو ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ النور میں جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو اپنے اوپر، یعنی اپنے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر. تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحیہ ہے تمہارے لیے، بہت مبارک ہے اور بہت پاکیزہ ہے. ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الاسلام خیر، اسلام میں کون سا ایسا کام ہے جو بہتر ہے، بیسٹ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تطعم الطعام، کہ تم کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، اور تم سلام کرو، علی من عرفت ومن لم تعرف، جسے تم جانتے ہو یا جسے تم نہ جانتے ہو تم اس کو سلام کرو. تو اسلام کے بہترین کاموں میں ایک یہ ہے کہ کھانا کھلانا، جو ضرورت مند ہے اس کو کھانا کھلانا مسکین کو، اور سلام کرنا چاہے جانتے ہیں یا نہیں جانتے. ایک اور حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا السلام علیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا 10، یعنی اس نے السلام علیکم جو کہا اس سے اس کو 10 نیکیاں مل گئیں. پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20، یعنی اس کو 20 نیکیاں مل گئیں. پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30، یعنی اس شخص کو 30 نیکیاں مل گئی. اب مجھے آپ بتائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بولنے سے ایک انسان جب یہ سلام کرتا ہے اس کو 30 نیکیاں مل جاتی. آپ کو پتا ہے کہ جو سلام کرنا ہے، جب کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کا جو جواب ہے وہ دینا واجب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورۃ النساء میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کیا جائے، جب تمہیں سلام کیا جائے سلام کے ساتھ، تو تم بھی جواب دو اس سے بہتر یا اس کو لوٹاؤ، یعنی کم سے کم جو سلام کیا جائے اس کا جواب تو دینا ہی ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہے السلام علیکم
تو اس کو وعلیکم السلام تو کم سے کم، یہ تو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، واجب ہے مسلمان پہ، ایک مسلمان کا دوسرا مسلمان پر حق ہے. اور بہتر یہ ہے کہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فحیوا باحسن منها، کہ اس سے بہتر سے لوٹاؤ. یعنی اگر کوئی شخص کہے السلام علیکم تو اس کو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی شخص کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی شخص کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو پھر اتنا ہی جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ اس سے مزید کچھ ورڈز ایڈ کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے. سلام کرنا اسلام کی بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے. 30 نیکیاں ملتی ہیں جو پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرتا ہے. السلام علیکم بھی کسی شخص نے کہا اس کو بھی 10 نیکیاں ملی. بہترین عمل ہے، اور سلام کرنے سے مسلمانوں میں اخوت پیدا ہوتی ہے، اور نیکیوں کا معاملہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، اور جواب دینا تو سلام کا واجب ہے. عربی گرامر کے ٹاپک میں الحمدللہ ہم لوگ جملہ اسمیہ شروع کر چکے ہیں، اور جملہ اسمیہ میں بھی ہم آگے بڑھ چکے ہیں الحمدللہ. ذرا سا تازہ کر لیجئے، ایک ریفریش کر لیجئے جملہ اسمیہ کو. جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. جملہ اسمیہ کے رولز یہ ہیں کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ لایا جاتا ہے اور خبر نکرہ لائی جاتی ہے. جملہ اسمیہ کا رول یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں اعراب کے اعتبار سے. جملہ اسمیہ کا رول یہ ہے کہ جنس اور عدد کے اعتبار سے خبر فالو کرتی ہے مبتدا کو. یعنی اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہی آئے گی، اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث آئے گی. اگر مبتدا واحد ہے خبر بھی واحد، اسی طرح مثنیٰ مثنیٰ جمع جمع. ایک ایکسیپشن ہے جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھی ہے، وہ کیا ہے؟ اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر نہیں، جمع مکسر نہیں، ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ جمع مکسر ہو. جمع مکسر والی بات، غیر عاقل کی جمع ہو، صحیح ہے، کوئی بھی جمع ہو، عموماً مکسر ہوتی ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن جمع سالم بھی ہو غیر عاقل کی تب بھی. غیر عاقل کی جمع ہو تو پھر خبر جو ہے وہ واحد مؤنث آتی ہے. یہ تیسرے رول کی ایکسیپشن ہے جو ہم نے پڑھی ہے، اور اس ایکسیپشن کو پکا کر لیے جناب. یہ ایکسیپشن آپ کو بار بار ملے گی مختلف ٹاپکس میں جملہ اسمیہ کے بعد بھی. تو یہ جملہ اسمیہ کے مین رولز ہیں. پھر ہم نے یہ کہا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. اچھا جی، اگر مبتدا معرفہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب معرفہ کی ساری اقسام ہو سکتا ہے. مبتدا معرف، مبتدا جو اس میں عالم بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہم نے جب جملہ اسمیہ شروع کیا تو ہم جتنے مبتدا لے کے آئے وہ سب کے سب اس میں علم تھے. زید، ابراہیم، عائشۃ، خدیجۃ، مریم. ٹھیک ہے جی. حامد، جتنے بھی ہم مبتدا لے کے آئے وہ اس میں علم تھے. پھر پچھلی کلاس میں ہم نے کہا جی مبتدا معرف باللام بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی معرفہ ہے. پھر ہم لے کے آئے الولد صالح. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح ہم نے سارے مبتدا جو ہیں وہ معرف باللام کر کے دیے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں ہم نے کئی جملوں کی پریکٹس کی. آپ کو ہوم ورک میں نے کل بھیجا، تھوڑے تاخیر ہو گئی، لیکن ان کی پریکٹس ضرور کریے گا. اس سے آپ کا ٹاپک جو ہے وہ انشاءاللہ پکا ہو جائے گا. اس کے آنسرز بھی میں انشاءاللہ آج بھیج دوں گا. تو ہم نے جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ معرف باللام رکھ کے بھی دیکھ لیا. اس کے بعد ہم نے کہا معرفہ کی تو اور اقسام بھی ہیں. معرفہ کی اقسام میں اس میں علم معرف باللام کے علاوہ اسماء ضمیر بھی ہیں، اور اسماء ضمیر کے علاوہ اسماء اشارہ بھی ہیں، اور اسی طرح اسماء موصولہ بھی ہیں. ابھی تو 5 ہی پڑھے. ہم نے کہا اسماء موصولہ کو ابھی ہم نہیں لے کے آئیں گے، لیکن اسماء ضمائر اور اسماء اشارہ جو ہیں وہ تو بالکل مبتدا کی جگہ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بہت آسان سی بات ہے. تو آج ہم انشاءاللہ اسماء ضمائر جو آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھے ہیں، جو ہم نے لاسٹ فرائیڈے کو پڑھے تھے، لکھے تھے ہم نے، ان کو ہم مبتدا کی جگہ رکھ کے دیکھیں گے انشاءاللہ. بہت ہی آسان سی بات ہے، بہت ہی آسان سی بات ہے
کہ جیسے ہم کہتے ہیں زید سچا ہے، تو ہم کیا جملہ بنائیں گے؟ زیدن مبتدا اور خبر کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، مبتدا معرفہ رفع میں، خبر نکرہ صادق دونوں رفع میں، مبتدا واحد خبر واحد، مبتدا مذکر خبر مذکر، زید صادق جملہ اسمیہ ہو گیا۔ اب ہم زید کی جگہ ایک ضمیر لانا چاہتے ہیں، ہم کہنا چاہتے ہیں وہ سچا ہے، زید کی جگہ ہم ضمیر لے آئے ہیں وہ سچا ہے، تو اب ہمیں زید کی جگہ عربی میں بھی ضمیر لانی ہے۔ ذرا اس ٹیبل کا تو رخ کریں، مجھے بتائیں زید جو ہے وہ کیا میں ہوں؟ نہیں، میں اپنی بات تو نہیں کر رہا۔ کیا آپ ہیں؟ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ سچے ہیں، آپ بالکل سچے ہیں، لیکن ہمیں یہ جملہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سچے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زید سچا ہے۔ زید کون ہے؟ تھرڈ پرسن ہے۔ تھرڈ پرسن کیا ہوتا ہے؟ غائب ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، غائب ہے۔ اگر میں کہوں میں سچا ہوں تو فرسٹ پرسن ہو جائے گا، اگر میں کہوں آپ سچے ہیں تو سیکنڈ پرسن ہو جائے گا۔ جب میں اور آپ آپس میں بات کر رہے ہیں، ہم کسی اور کی بات کریں گے تو پھر وہ تھرڈ پرسن ہوگا۔ زید سچا ہے، تھرڈ پرسن ہو گیا، غائب ہو گیا۔ زید مذکر ہے، بالکل مذکر ہے۔ زید واحد ہے، بالکل صحیح ہے، تو ذرا مذکر واحد تھرڈ پرسن کے لیے ضمیر تو دیکھیے کیا ہے؟ ہوا۔ تو زید کی جگہ ضمیر آ جائے گی ہوا، اور صادق ویسے کہ ویسے ہی اس کی خبر ہو جائے گی ہوا صادق، وہ سچا ہے۔ اتنی آسان سی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر میں آپ سے کہوں زید اور حامد سچے ہیں، اب مبتدا کیا ہے؟ زید اور حامد، زید اور حامد، عربی کیا بنے گی؟ زید و حامد، خبر لائیے جناب۔ صادقانی سیدی مصنع، ٹھیک ہے، صالحانی، آپ ان کو نیک بنا چاہ رہے کوئی بات نہیں، لیکن ہم سچے کہہ رہے ہیں۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ اتنے جو مصنع کا صیغہ ہے وہ لے کے آئیں، زید و حامد صادقانی، صادقانی۔ اچھا جی، اب میں کہتا ہوں جی زید و حامد صادقانی کی جگہ میں آپ کو جملہ کہہ رہا ہوں وہ دونوں سچے ہیں، وہ دونوں سچے ہیں۔ چلیں جی، اب ذرا رخ کرتے ہیں دوبارہ، ہم زید اور حامد کی بات کر رہے ہیں، وہ کی بات ہو رہی ہے، تھرڈ پرسن ہے، مذکر ہیں، زید اور حامد دونوں مذکر ہیں، واحد ہے، مصنع ہے، مصنع ہے، تو ذرا مجھے بتائیں تھرڈ پرسن یعنی غائب مذکر مصنع کی ضمیر کیا ہے؟ ہما۔ تو جملہ کیا بنے گا؟ وہ دونوں سچے ہیں، ہما صادقانی، ہما صادقانی۔ اتنی آسان سی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں، ہم کہتے ہیں زید حامد اور ابراہیم سچے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، زید حامد اور ابراہیم سچے ہیں، جملہ بنے گا جی زید و حامد و ابراہیم سیدی غیر منصرف اسم ہے تو خیال رکھیں گے، زید و حامد و ابراہیم، حاجی خبر بتا دیجئے، صادقون، ماشاء اللہ، جمع کی خبر لے کے آ گئے ہم جی کہتے ہیں اب ان سب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ سب وہ سچے ہیں، غائب ہیں، مذکر ہے، جمع کا ضمیر کون سی ہے؟ ہم، تو جملہ کیا بنے گا؟ وہ سچے ہیں کا ہم صادقون، ہم صادقون، ماشاء اللہ، بہت اچھا، زبردست، ٹھیک ہے جی، اتنا آسان سی بات ہے۔ اچھا جی، اب ہم کہتے ہیں مریم سچی ہے، مریم سچی ہے۔ اچھا جی، اب ہم یہ اگر کہتے ہیں ایک جملہ بناتے ہیں مریم سچی ہے، جو مریم سچی ہے، اچھا اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ مؤنث کی بات کر رہے ہیں، تھرڈ پرسن ہے، بالکل تھرڈ پرسن ہے، ہم نہ میں اپنی بات کر رہا ہوں نہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، ایک تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے، صحیح ہے جی۔ مؤنث ہے، مریم واحد ہے، کون سی ضمیر ہے مریم کے لیے؟ ہیا، تو کیا جملہ بنے گا؟ اچھا پہلے ذرا مریم سچی ہے کا بنا لیں،
مریم سچی ہے کا بنے گا مریمو صادقۃ صادقۃن. صحیح ہے جی, تا مربوطہ لگائیں گے صادقۃن. صحیح ہو گیا جی. اچھا جی, اب ضمیر لے آئیے مریم کی جگہ, یا صادقۃ یا صادقان یا صادقۃ. ماشاء اللہ. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں مریم اور عائشہ سچی ہیں, دونوں سچی ہیں, ٹھیک ہے جی. ان کی جگہ ضمیر کیا آئے گی؟ ہما صادقۃ ہما صادقان صادقتانی. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی, یہ جو ہوم ورک تھا نا لاسٹ کلاس والا, ضرور کریے گا, انشاءاللہ پکی گرپ ہو جائے گی آپ کی ان چیزوں پہ جو بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. ہما صادقتانی, ذرا نوٹ کریں جو مثنیٰ کی ضمیر ہے وہ مذکر اور مؤنث کی سیم ہے, ہما. ٹھیک ہے, نوٹ کرنے والے پوائنٹ سے یہ. آگے چلتے ہیں جی. ہم کہتے ہیں مریم, عائشہ اور حفصہ سچی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم کہتے ہیں مریم و عائشۃ و حفصۃ صادقات. جمع لایا میں خبر. ٹھیک ہے جی, صادقات. جناب مجھے بتائیے, اگر ہم ضمیر کہیں وہ سب سچی ہیں تو کیا ضمیر آئے گی؟ ہن صادقات. ہن صادقات. ہن صادقات. بہت آسان سی بات ہے. اچھا جی, اب میں یہ کہتا ہوں تم سچے ہو, ایک کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے جی. اب تم جو ہے نا اس میں ضمیر ہی آئے گی. ٹھیک ہے جی. میں جب آپ سے مخاطب ہوں گا تو میں یہ تو نہیں کہوں گا نا بلال سچے ہو. صحیح ہے جی. میں کہوں گا تم بلال تم سچے ہو, تو واحد مذکر ایک سچا ہے. تو کیا ہوگا؟ انتا صادقٌ صادقٌ. تم دونوں سچے ہو, مذکر سے بات کر رہا ہوں میں جی. انتما صادقون صادقان نہیں, صادقون نہیں, دو ہیں. انتما صادقانی. ٹھیک ہے جی. تم سب سچے ہو, میں سب مذکر سے بات کر رہا ہوں. انتم صادقون. میں ایک مؤنث سے بات کر رہا ہوں, تم سچی ہو. انت صادقۃ. صادقۃ. صحیح, انت صادقۃ. تم دونوں مؤنث سچی ہو. انتما صادقتانی. پھر نوٹ کریں مثنیٰ کے لیے ضمیر مذکر اور مؤنث کی سیم ہے, غائب میں بھی حاضر میں بھی سیکنڈ پرسن. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, تم سب مؤنث سچی ہو. انتنا صادقات. انتنا صادقات. میں اگر اپنی بات جو ہے اگر ہم فرسٹ پرسن کی بات کریں اور کہوں میں سچا ہوں تو پھر کیا جملہ بنے گا؟ انا صادقٌ. صحیح جی. اب ہم کہتے ہیں ہم دونوں سچے ہیں, تو نوٹ کر لیجئے مثنیٰ اور جمع کے لیے سیم ضمیر ہے نحن. دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں نحن ہی بولا جائے گا. ہم دونوں سچے ہیں تو جملہ بنے گا نحن صادقانی. صحیح ہے جی. اور اگر جمع ہوں تو بولا جائے گا نحن صادقون. صحیح ہے جی. مذکر مؤنث دونوں کے لیے یہی چلے گا. اگر سب کی سب مؤنث ہوں اور وہ اپنی بات کر رہی ہوں تو کہیں گی وہ نحن صادقات. کلیئر ہو گیا جی. تو اتنی آسان سی بات ہے کہ ضمیر کا استعمال جملے میں کیسے ہوگا. مبتدا کی طور پہ آپ کو دیکھنا پڑے گا وہ اسم واحد ہے, سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا تھرڈ پرسن ہے, سیکنڈ ہے, فرسٹ ہے. غائب کی بات ہے, سیکنڈ پرسن کی بات ہے, فرسٹ پرسن کی بات ہے. اس کے بعد دیکھنا پڑے گا اسم واحد مثنیٰ ہے, جمع ہے, مذکر ہے, مؤنث سے آپ ضمیر اٹھا لیں گے اور جملہ تیار ہو جائے گا. اچھا جی, اب آپ نے صادقون کے ساتھ بنایا نا, اب ذرا اس ٹیبل کو پورا گھماتے ہیں صالحون کے ساتھ, وہ سچا ہے. ٹھیک ہے جی. ہوا صالحون. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلیں جی, بتائیے مجھے. ہم صالحان. ہما صالحانی. آگے ہم صالحون. ہم صالحون. آگے مؤنث کی بات ہو رہی ہے تھرڈ پرسن کی. ہی صالحات. ہیا صالحتن. ہیا صالحتن. آگے ہما صالحتانی. آگے ہاں جی. اس میں جو ہے نا سب لوگ پتہ نہیں کیوں کنفیوز ہو جاتے ہیں جناب.
جمع سالم جو بنتی ہے مؤنث کی جمع کی وہ بنتی ہے آتن ساؤنڈ کے ساتھ رفع میں، ٹھیک ہے جی، اور مبتدا خبر دونوں رفع میں ہوتے تو آتن. ہن صالحات، صحیح ہے جی، تو کنفیوز نہیں ہوئی ہے. ہاں جی آگے چلیے. انتا انت صالح انتا صالح صالح مذکر ہے جناب، انتا مذکر ہے، انتا صالح. آگے انتما انتما صالحانی آگے انتم صالحون انتم صالحون صالحون. انتی صالحتن صالحۃ، انتی صالحۃ. انتما انتم صالحتان صالحتانی صالحتان. انتنا انتم صالحاتن صالحاتن تن کیوں بولتے ہیں جناب؟ رفع میں رکھے نا، صالحاتن مطلب تن کی طرف کیوں جا ہاں، رہے ہیں؟ صالحاتن، ہم تو کہتے ہیں صالحاتن. مبتدا خبر دونوں رفع میں. تو یہاں پہ آ کے مسئلہ آ رہا ہے جی، جمع مؤنث میں سب لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. انتنا صالحات، انا صالح صالح، نحن صالحون. ٹھیک ہے جی، صالحانی بھی ہو سکتا ہے، صالحتانی بھی ہو سکتا ہے، صالحون بھی ہو سکتا ہے، صالحات بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم ایک ہی بولتے ہیں، ہم بولتے ہیں نحن صالحون. بات کو آسان کرنے کے لیے سب کو بات الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہے. اچھا جی، اب ذرا اور بنائیے، آپ بنائیے وہ سجدہ کرنے والا ہے، ہوا ساجدن. ہاں جی آگے چلیے. ہما ساجدانی ہم، ہاں جی آگے. یا ساجدتن یا ساجد یا ساجد ساجدتن. ہما ساجدانی ہننا ساجدات ساجدات. انتا ساجد. انتما ساجدان. انتم ساجدون. انتی ساجدتی انتی ساجدتن. انتی ساجدتن. انتما ساجدتان. انتنا ساجدات. انا ساجد. نحن ساجدون. ٹھیک ہے جی، تو اب خبر ہم نے دیکھے صادقن کی، صالحن کی، ساجدن کی. آپ ایک خبر بنائیں جالسن. ٹھیک ہے جی، ہم پوری ٹیبل آپ نے کرنی ہے جالسن کے ساتھ. تو آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے پوری ٹیبل ضمائر کی کرنی ہے کس کے ساتھ؟ جالسن کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ آپ نے کرنی ہے قائمن کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور ایک کریں آپ طبیبن کے ساتھ. طبیبن. ہوا جالسن، ہما جالسانی، ہم جالسون، ہی جالستن، ہما جالستانی، ہن جالساتن. اسی طرح یہ تینوں سے آپ یہ ٹیبل پوری کریں تو انشاءاللہ آپ کا پکا ہو جائے گا. اور ضمائر کس طرح سے مبتدا بنتی ہے، اسم کی جگہ استعمال ہوتی ہے. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو جناب پوچھ لیجیے. جی جناب، کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے؟ سر اس کا میننگ کیا ہے سر؟ جالسن قائم جالسن مطلب بیٹھا ہوا، قائمن یعنی کھڑا ہوا، طبیبن یعنی ڈاکٹر. ٹھیک ہو گیا جی. اور کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے کہ جناب مبتدا میں ضمیر کیسے استعمال ہوتی ہے؟ سب کو بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا جناب یہ بتائیے، سب نے یہ ٹیبل یاد کر لی ہے ضمائر کی؟ یاد کیا تھا. ہاں جی، یہ ٹیبل اگر یاد ہوگی نا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ ہے بہت ہی آسان، اس کو یاد کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ اس میں اکثر ضمائر ایسی ہیں جو ہم بہت استعمال کرتے ہیں. دیکھیے جی، ہوا ہیا، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہوا ہیا ہم، انتا انتم،
انا نحن، یہ ضمائر تو کثرت کے ساتھ ہمیں استعمال ہوتی نظر آتی. ٹھیک ہے جی. اور باقی جو ہیں وہ بھی بہت آسان ہے. لیکن جی ہما سیم ہے, انتما سیم ہے. پیچھے رہ گئی ہننا اور انتنا, تو اس کو یاد کر لیجیے جمع مؤنث کو. باقی تو ضمائر ایسی ہیں جو ہم لوگ کثرت کے ساتھ استعمال اس کا دیکھتے ہیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو اس میں کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو ہم نے نہ دیکھی ہو ہے مجھ سے, ہم اس کو نہ جانتے ہوں پہلے سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ضمائر یاد کرنا بہت اہم ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ضمائر وہ ہیں جو مبتدا کی جگہ استعمال ہوتی ہیں, سب کی سب حالت رفع میں ہیں. میں نے آپ کو 4 پہلو ضمائر کے بتائے تھے. جنس اور عدد اس ٹیبل میں کورڈ ہے. جو وسعت ہے وہ پہلے سے آپ جانتے ہیں. بتائیں جی یہ رفع ہے, یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ ہے, کیونکہ ضمائر معرفہ کی اقسام میں آتی ہیں. تو سب ضمائر معرفہ نکرہ کا کوشچن ہی نہیں ہے, اس لیے آپ ان کو بالکل سکون سے مبتدا کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. باقی رہ گیا اس کا اعراب. تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو ٹیبل آپ کے سامنے آیا ہے یہ ضمائر کا پہلا ٹیبل ہے, اور یہ سب کی سب حالت رفع والی ضمائر ہیں, یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. باقی رہ گئی حالت نصب اور جر والی ضمائر. تو اسی طرح کا ایک اور ٹیبل ہے جو نصب اور جر والی ضمائر ہیں, وہ بھی انشاءاللہ ان قریب آپ کے سامنے کچھ عرصے میں آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو ضمائر کا ٹاپک سب ساتھیوں کو کلیئر ہے؟ جی سر. جی سر الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ یہاں پہ آج کیا 24 ہے؟ 24 ہے سر. 24 نومبر کی سلائیڈ نمبر 1. ریان اچھا جی. اب ہمارا مبتدا ہم نے الحمدللہ اس میں عالم پڑھ لیا, اس میں معرب باللام پڑھ لیا, اسماء ضمائر بھی ہمارے سامنے آ گئی ہیں. بات جو ہے الحمدللہ میں بالکل کلیئر ہے. اب معرفہ کی اور جو اقسام ہے جو مبتدا کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں, جیسے ابھی اس موقع پہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے, اس میں ہے مبتدا بطور اسماء اشارہ. اسماء اشارہ کیا ہوتے ہیں؟ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس. انگلش میں بول سکتے ہیں ہم اس کو ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس. مطلب انگلش میں ہم کہتے ہیں جی دس از آ ڈور, یہ دروازہ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ دروازہ ہے. اور ہم کہتے ہیں دیٹ از آ ونڈو, وہ کھڑکی ہے. صحیح ہے جی. تو پتہ چلا ہمیں دس اور دیٹ, یہ اور وہ, یعنی اشارہ جو ہوتا ہے نا وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے قریب کے لیے, دس قریب کے لیے نیئر, یہ ایک ہوتا ہے بعید یعنی دور کے لیے, فار کے لیے, دیٹ وہ ایسے عربی میں بھی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اس جملے پہ غور کریں, یہ دروازہ ہے تو جملہ اسمیہ ہے, بالکل پورا معنی سمجھ میں آ رہا ہے. مبتدا اور خبر کو اگر الگ کر لیں تو یہ مبتدا ہے, اور یہ کے بارے میں جو خبر دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دروازہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر کیا ہے کہ یہ دروازہ ہے. وہ مبتدا ہے اور اس کی خبر کیا ہے کہ وہ کھڑکی ہے. اچھا, اب ہم کیونکہ اشارہ کر رہے ہیں, ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں, یہ دروازہ ہے, وہ کھڑکی ہے. دس از اے ڈور, دیٹ از اے ونڈو. اچھا جی. عربی میں اسماء اشارہ بالکل موجود ہیں
اور انگلش اور اردو سے زیادہ تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. قریب کے لیے جو اشارہ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہاذا. اب اس کی ڈیٹیل کیا ہے ابھی ہم انشاءاللہ اس میں آتے ہیں. ہاذا مبتدا ہو گیا اور خبر تو آپ کو پتا ہے دروازہ ہے. دروازے کی عربی کیا ہوتی ہے؟ بابن. بابن صحیح ہے جی. ہاذا بابن یہ دروازہ ہے. ہاذا مبتدا ہے. کیا یہ رفع میں ہے؟ ابھی بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. بابن کیا رفع میں ہے؟ یس نظر آ رہا ہے, حرکت سے پتہ چل رہا ہے. ہاذا کے بارے میں ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ مبنی اسم ہے. ایسے ہی تھا کہ رفع نصب اور جر میں ایک ہی حالت لیتا ہے. ہاذا ہاذا ہاذا. تو یہاں پہ یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ مبتدا کی جگہ آ رہا ہے اور مبتدا رفع میں ہی ہوتا ہے تو اس لیے یہ رفع میں ہے. کیا یہ معرفہ ہے؟ بالکل. آپ نے معرفہ کی اقسام میں پڑھا ہے کہ اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں. یہ معرفہ ہے. یس. کیا بابن نکرہ ہے؟ بالکل. تنوین نظر آ رہی ہے, یہ ایک نکرہ اسم ہے. بابن جو ہے اس کا عدد اور جنس کیا ہاذا کے حساب سے ہے؟ تو آئیے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو اب ہمیں پتہ یہ کرنا ہے کہ جو اسماء اشارہ ہیں, صحیح ہے جی, ابھی باب جو ہے یہ جو اسماء اشارہ ہیں یہ کیسے استعمال ہوں گے؟ یعنی اگر مذکر ہوگا تو اس کے لیے کیا اسم اشارہ ہوگا, اگر مؤنث ہوگا تو اس کے لیے اسم اشارہ کیا ہوگا, اگر واحد ہوگا تو اسم اشارہ کیا ہوگا, مثنی ہوگا تو اسم اشارہ کیا ہوگا, جمع ہوگا تو اسم اشارہ کیا ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. مؤنث ہوگا تو اسم اشارہ کیا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کیونکہ ہم اس کو اسم بول رہے ہیں اسم اشارہ, تو اس میں اسم کے بارے میں 4 باتیں جاننا ضروری ہوں گی. پھر جیسے ضمیر کے بارے میں جانا تھا, جنس, عدد, اعراب, وسعت, ہر اسم کے بارے میں 4 باتیں ہم کیونکہ جانتے ہیں اس کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے. تو اسم اشارہ کے متعلق بھی 4 باتیں جاننی پڑیں گی اور وہ ہیں اس کا جنس, عدد, اعراب اور وسعت. ٹھیک ہو گیا جی. تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اسماء اشارہ کے بارے میں پڑھنے. پھر ایسے کئی جملوں کی ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے جس سے آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ اسماء اشارہ جملے میں کیسے استعمال ہوتے ہیں. یس ریان. جناب پانی لے کے آؤ اپنے لیے, میرے لیے. تو میں نے آپ کو کیا بتایا جناب؟ میں نے آپ کو بتایا کیونکہ اسماء اشارہ بھی اسم ہے تو اس کے بارے میں 4 باتیں جاننا ضروری ہے. ایک بات آپ پہلے سے جانتے ہیں ضمیر کی طرح, وہ کیا ہے کہ اسماء اشارہ کی وسعت کیا ہے؟ معرفہ. سب معرفہ ہے. تو ایک بات تو کلیئر ہو گئی الحمدللہ. اب رہ گئی 3 باتیں, وہ ہیں جنس, عدد اور اعراب. ٹھیک ہے جی. جنس, عدد اور اعراب. تو آئیے جی اسی ترتیب میں ہم لکھتے ہیں انشاءاللہ. واحد, مثنی اور جمع. واحد, مثنی اور جمع. اچھا جی. مذکر مؤنث, بالکل مذکر مؤنث ہو سکتے ہیں. مذکر مؤنث. اور ابھی ہم نے جیسے دیکھا انگلش میں اور اردو میں اشارے قریب کے لیے, نیئر کے لیے الگ ہوتے ہیں اور بعید یعنی دور, فار کے لیے الگ ہوتے ہیں. دس, دیٹ, یہ, وہ. تو اس لیے عربی میں بھی یہ معاملہ رہے گا. قریب کے لیے الگ اشارے رہیں گے اور بعید کے لیے الگ اشارے رہیں گے. قریب کا مطلب ہے نیئر, بعید کا مطلب ہے دور. ٹھیک ہو گیا جی. تو مذکر مؤنث بالکل اس میں بھی رہے گا, مذکر اور مؤنث. ٹھیک ہو گیا جی. تو جنس اور عدد کور ہو گیا. باقی رہ گیا اعراب, تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو آئیے اب ہم اشارے پڑھتے ہیں مذکر مؤنث واحد مثنی اور جمع کے. کیا ہیں؟ بہت آسان ہے. دیکھیے جی, واحد مذکر قریب کے لیے جو اشارہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ہذا. ہم سب جانتے ہیں
کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ہادا. ٹھیک ہو گیا جی, ہادا. ٹھیک ہے جی, مذکر کے لیے ہادا ہے. مجھے یہ بتائیے مثنیٰ کی ساؤنڈ کیا پڑھی تھی آپ نے؟ آنی. آنی. تو بس وہی ساؤنڈ لگا دیں, اس کے آگے اشارہ بن جائے گا. کیا ہادا. لگائیں؟ ہادا کے آگے لگا دیں آنی ساؤنڈ, تو بن جائے گا ہادانی. بس آسان سی بات ہے, ہادانی. آنی ساؤنڈ لگا دی بس آپ نے ہادا پہ, ہادانی مثنیٰ کا ہو گیا. جمع کے لیے ابھی ہم آتے ہیں, پہلے ذرا مونس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ جو ہادا ہے نا, اس کی جگہ جو مونس کا اشارہ ہے قریب کا وہ ہے ہاذیہی. ٹھیک ہے جی, یہ بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کئی بار ہم پڑھتے ہیں ہاذیہی. ٹھیک ہو گیا جی, یہ مونس کے لیے ہے. اب آئے مثنیٰ کے اوپر. تو مثنیٰ جو ہے اس کا ہے, کیونکہ تا آپ کو پتا ہے علامت مونس ہوتی ہے, تو ہادانی سے کیا ہو گیا؟ ہاتانی ہو گیا. صحیح ہے جی, ہاتانی. ٹھیک ہے جی, یہ آنی ساؤنڈ تو آ ہی رہی ہے اس میں, اور تا بھی آ گیا پہلے, ہاتانی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, ہاتانی بھی بات سمجھ میں آ گئی. اب جمع کے لیے مذکر مونس دونوں کے لیے ایک ہی ہے, چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو, ایک ہی استعمال ہوتا ہے. اور یہ بھی ہم کثرت کے ساتھ قرآن میں پڑھتے ہیں ہا اولائی, ہا اولائی, ہا اولائی. ٹھیک ہے جی, مذکر مؤنث دونوں کے لیے, قریب کے لیے. تو قریب کے اشارے کیا ہیں؟ واحد کا ہادا مذکر, ہادانی, ہا اولائی مؤنث کا ہادیہی, ہاتانی, ہا اولائی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, یہ قریب کے لیے ہو گئے. اب چلتے ہیں بعید کی طرف, دور کی طرف, فار کی طرف. تو یہ بھی ہم سب جانتے ہیں اور کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں, اور یہ ہے ذالکا. ذالکا مذکر کے لیے. ٹھیک ہے جی, ذالکا. جو مثنیٰ کا ہے وہ ہے ذانکا. ٹھیک ہے جی. مؤنث کے لیے یہ بھی ہم نے کئی بار پڑھا ہے, تلکا. تلکا حدود اللہ, تلکا. ٹھیک ہے جی. اور جیسے یہ ذانکا ہے ویسے ہی یہ تانکا. تانکا. ٹھیک ہو گیا جی. مذکر اور مؤنث پھر سیم ہے دونوں کے لیے, اور یہ بھی ہم کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں اولائکا. اولائکا, اولائکا. ٹھیک ہے جی. تو ذالکا, ذانکا, اولائکا, تلکا, تانکا, اولائکا. اچھا جی, نوٹ کر لیجئے کہ جو اہم اسماء اشارہ ہیں جو آپ کو یاد ہونے چاہیے, وہ واحد مذکر, واحد مؤنث اور جمع مذکر. مثنیٰ کے جو اسماء اشارہ ہیں ان کا استعمال ہے, لیکن بہت کم ہے, بہت کم ہے. تو آپ کے پاس بک میں تو ہونے چاہیے کہ آپ ریفر کر سکیں, یاد بھی ہونے چاہیے. لیکن اگر آپ واحد اور جمع کے اسماء اشارہ یاد کر لیں نا, تو وہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں, کثرت کے ساتھ. ہاذا, ہذیہ, ہؤلاء, ذالک, تلک, اولئک. جو مثنیٰ کے اسماء اشارہ ہیں وہ استعمال بہت کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جناب. سب ساتھیوں کو ترتیب سمجھ آ گئی؟ جی جی سر. جی سر. الحمدللہ. اچھا جی, تو جنس کور ہو گئی, عدد بھی کور ہو گئی, اب رہ گیا اعراب. تو اعراب کے بارے میں آپ کچھ پہلے سے جانتے ہیں, آپ کو یاد ہے کیا جانتے ہیں آپ اسماء اشارہ کے بارے میں؟ معرفہ. معرفہ وہ تو وسعت ہو گئی نا. اعراب ہم بات کر رہے ہیں رفع رفع اور جر کے اعتبار سے.
تو ہر اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، رفع، نصب اور جر. ٹھیک ہے، تو آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے مبنی اسما پڑھے تھے تو ہم نے کہا تھا ہاذا ہاذا ہاذا، ایسے ہی تھا، یعنی رفع، نصب اور جر اس کا سب سیم ہے. یہ ہوتا ہے. تو نوٹ کر لیجئے واحد اسما جو ہیں یہ مبنی ہیں، سب کے سب مبنی ہیں. رفع، نصب، جر، ہاذا ہاذا ہاذا. مؤنث کا رفع، نصب، جر، ہذہ ہذہ ہذہ، نو چینج. جمع کے اسماء اشارہ جو ہیں یہ بھی سب کے سب مبنی ہیں، ہؤلائی ہؤلائی ہؤلائی. ٹھیک ہو گیا جی، نو چینج. رفع، نصب، جر میں ایک ہی صورت لیے رہیں گے، وہ 3 حالتیں، ایک شکل، مبنی. ذالکا ذالکا ذالکا، تلکا تلکا تلکا، اولئکا اولئکا اولئکا. بات اور آسان ہو گئی، رفع، نصب اور جر بھی الگ نہیں ہے، سب ایک ہی ہے. کلیئر ہو گیا سب کو؟ ٹھیک ہے جی. باقی بچے مثنیٰ کے اسماء اشارہ. تو اسی لیے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نے کچھ جگہ اسی لیے رکھی ہے کہ اس میں کچھ بات مختلف ہوگی. اور بات مختلف کیا ہے کہ آپ کے سامنے جو اسماء اشارہ رکھے گئے یہ رفع کے ہیں، نصب اور جر جو ہے اس کے اسماء اشارہ مختلف ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ کیا ہے بہت آسان ان کو بنانا بھی. ذرا مجھے بتا دیجئے، آنی ساؤنڈ رفع کی ہے مثنیٰ میں، اور نصب اور جر کی ساؤنڈ کیا ہے؟ اینی. عینی. تو بس ہادانی کیا ہو جائے گا؟ ہاذینی. آنی صحیح نہیں ہو گیا. ہاتانی کیا ہو جائے گا؟ ہاتینی. بات تو بہت آسان ہے. اچھا ذرا نوٹ کریں، رانی کا میں آنی ساؤنڈ کہاں ہے؟ یہ جو ہادانی ہے اس میں تو آنی ساؤنڈ آخر میں آ گئی نا. رانی کا میں آنی ساؤنڈ کہاں پر ہے؟ درمیان میں ہے. آنی یہ رہی، کا آخر میں، اس کو چھوڑ دیں، آنی درمیان میں. تو آنی کو عینی بنا دے، کیا بنے گا؟ رہنے کا. ماشاء اللہ. تانی کا میں بھی بیچ میں، اس کو بھی بنا دیں، کیا بنے گا؟ رہنے کا. دیکھیں جی ماشاء اللہ آپ نے خود مجھے بنا دیے ہیں. بنانا تو بہت آسان ہے کیونکہ آپ کو ساؤنڈ سمجھ میں آ چکی ہے الحمدللہ. اب بات یہ ہے کہ واحد اور جمع پکے یاد ہونے چاہیے. ہاذا 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 قریب کا اشارہ ہے مذکر کے لیے واحد، ہادیہ 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 مؤنث کے لیے قریب کا اشارہ ہے واحد، اور جمع کے لیے مذکر و مؤنث قریب کے لیے ہؤلاء استعمال ہوتا ہے. ذالکا 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 بعید کا اشارہ ہے مذکر کے لیے، تلکا 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 مؤنث کا اشارہ ہے بعید کے لیے واحد کا، اور جمع کے لیے اولئک 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 استعمال ہوتا ہے. مثنیٰ بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے، استعمال بہت کم ہے، تو مین فوکس واحد جمع پہ رکھیں گے. جب وہ پکے ہو جائیں تو پھر مثنیٰ کی طرف آ جائیں گے. جناب اس ٹیبل میں کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے جناب. ہی میں سر تا مربوطہ ہے نا لاسٹ میں؟ نہیں تا مربوطہ نہیں ہے، ہا ہے. ہا تا کے نقطے نہیں لگے ہوئے نا، تو یہ ہا ہے. ہادی ہی، اسی لیے ہم اس کو ہادی ہی پڑھ رہے ہیں، ہادی تی نہیں پڑھ رہے. صحیح ہے جناب؟ ٹھیک ہے سر. یس سر. تو جناب یہ ٹیبل آپ کے سامنے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب بات تو بہت آسان ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر آپ کو یہ ٹیبل سمجھ میں آ گیا ہے تو آئیے اب ہم چلتے ہیں ایک جملے کی طرف. ہم کہتے ہیں جی یہ اشارہ کرتے ہیں، یہ مسلم ہے، یہ ایک مسلمان ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک مسلمان ہے، یہ ایک مسلمان ہے. اچھا جی ذرا مجھے بتائیے یہ قریب کا اشارہ ہے یا بعید کا اشارہ ہے؟ قریب کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب دیکھیں ذرا، مسلمان مسلم جو ہے وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟
مذکر ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ بتائیے مسلمان واحد ہے مثنیٰ ہے کہ جمع ہے؟ واحد. واحد ہے. کون سا اشارہ آئے گا؟ مذکر واحد قریب کا. ہاذا خبر کیا ہوگی؟ مسلمون. نکرہ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی تو اب ذرا تھوڑا فرق ہے, کسی ساتھی نے فرق نوٹ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں جی کیا فرق ہے جملے کے؟ اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے, مبتدا معرفہ خبر نکرہ دونوں رفع واحد واحد جمع جمع, لیکن ایک چھوٹا سا باریک فرق ہے, کسی نے نوٹ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس میں حمزہ الف آ رہا ہے, یعنی کہ حاضہ ہی میں. نہیں وہ تو صحیح ہے, ہاذا تو ایسے ہی لکھتے ہیں, مبنی ہے. دیکھیں جی فرق یہ ہے, ابھی آپ لوگوں نے خود مجھے بتایا, فرق یہ ہے کہ جب ہم نارمل جملہ اسمیہ بناتے ہیں, جب اس میں علم معرف باللام یا ضمیر لے کے آتے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں جو مبتدا ہوتا ہے نا, جنس اور عدد کے اعتبار سے خبر اس کو فالو کرتی ہے. ایسا ہی ہے, ایسے ہی کیا نا میں نے. لیکن یہاں پہ ریورس ہے. آپ نے پہلے خبر کو دیکھا ہے مسلم, آپ نے کہا اچھا خبر واحد ہے مذکر ہے, تو اشارہ آپ واحد اور مذکر کا لے کے آئے مبتدا. بات سمجھ میں آئی میں نے کیا کہا؟ نہیں, ہاں تو جب اس میں اشارہ مبتدا بنے گا نا, جب اس میں اشارہ مبتدا بنے گا تو خبر کو پہلے دیکھیں گے, واحد ہے مثنیٰ ہے جمع ہے, مذکر ہے مؤنث ہے, اس کے حساب سے آپ اشارہ ڈھونڈ کے لائیں گے اس چارٹ سے. جیسے کہ ابھی آپ نے کیا, ہم نے آپ کو کہا جی مسلم مذکر ہے مؤنث ہے, تو مسلم کیا ہے؟ خبر ہے نا, تو آپ نے دیکھا خبر مذکر ہے, اچھا آپ چلے گئے مذکر میں قریب کے اشارے میں. پھر آپ نے کہا مسلم واحد ہے, آپ نے کہا اچھا واحد ہے, تو آپ نے ہاذا نکالا. بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ جی سر. الحمدللہ. اچھا جی ہم کہتے ہیں یہ دو مسلمان ہیں, یہ جو ایک مسلم تھا نا, اس کی جگہ ہم کہہ رہے ہیں یہ دو مسلمان ہیں, یہ دو مسلم ہیں. ہاں جی یہ قریب کا اشارہ ہے بعید کا؟ قریب کا. خبر ہے دو مسلمان ہیں. اچھا خبر ہم پہلے لکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, کیونکہ اس میں اشارہ میں ہم خبر پہلے لکھ لیتے ہیں, اور خبر نکرہ کے جملے میں ہمیں پتا ہے مسلمانی. ٹھیک ہے جی مسلمانی. اب مسلمانی کو دیکھتے ہیں, قریب کا اشارہ ہے, ٹھیک ہے یہاں لاک کر لیا اپنے آپ کو قریب کے اشارے. مسلمانی واحد ہے مثنیٰ ہے کہ جمع ہے؟ مثنیٰ ہے. نہیں جمع نہیں ہے, مسلمانی آنی مثنیٰ. صحیح نہیں, مثنیٰ ہے. مسلمانی مذکر ہے؟ بالکل مذکر ہے. تو مثنیٰ مذکر قریب کا اشارہ کیا ہے؟ نصب اور جر کی طرف نہیں جائیے گا, کیونکہ آپ پہلے سے جانتے ہیں مبتدا اور خبر ہمیشہ رفع میں ہوتے ہیں, تو نصب اور جر کا تو ابھی کام ہی نہیں ہے, ہم نے صرف ٹیبل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لکھ لیا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ تو کیا اشارہ آیا؟ حاذانی مسلمانی. حاذانی مسلمانی. بہت آسان سی بات ہے. اچھا جی ہم کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں, جمع کی بات ہو رہی ہے, یہ اشارہ ہے مبتدا ہے, مسلمان ہے اس کی خبر ہے. ہاں جی خبر کیا ہوگی؟ مسلمون جمع. ٹھیک ہے جی مسلمون. ہاں جی اشارہ کہاں جائیں گے؟ ہم دیکھیں گے مبتدا ہے, یہ ہے قریب کا اشارہ ہے, تو یہی قریب کا اشارہ. صحیح ہے جی قریب کا اشارہ ہے, مذکر ہے, ٹھیک ہے مذکر میں آتے ہیں, اور جمع ہے تو پھر مذکر اور مؤنث ہؤلائی مسلمون. ہؤلائی مسلمون. ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہؤلائی مسلمون. ماشاء اللہ. اچھا جی اگر یہاں پہ یہ مسلمان عورت کی بات ہو رہی ہو, یہ مسلمہ ہے, ہاں جی تو یہ مسلمہ ہے, تو اشارہ کون سا آئے گا؟ خبر بتائیے؟ مسلمتون. ماشاء اللہ. یہ دو مسلمان عورتیں ہیں. آذان مسلمتان. ہاتانی مسلمتان. ہاتانی مسلمتان. ماشاء اللہ. اچھا جی جمع ہو, یہ مسلمان عورتوں کی بات ہو رہی ہے, مسلمان عورتیں ہیں. ہؤلائی مسلمتون.
مسلماتن. مسلمات. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب یہ جو ہے نا ان سب کو ہم وہ کر دیتے ہیں, ذرا بعید میں لے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ مسلمان ہے. ہاں جی, ذالکا مسلمون. بعید کی بات ہو رہی ہے. ذالکا مسلم. وہ دو مسلمان ہیں. ذالکا ذالکا مسلمانی وہ سب مسلمان ہیں, وہ مسلمان ہیں. اولئک مسلم. اولئک مسلمون. مسلمون. ماشاء اللہ. وہ ایک مسلمان عورت کی بات ہو رہی ہے, وہ ایک مسلمہ ہے. دل کا مسلمتن وہ دو مسلمان عورتیں ہیں, وہ دو مسلمان. تانی کا مسلمتانی وہ سب مسلمان عورتیں ہیں. اولئک مسلمات. سر یہ سب ایک سوال ہے, یہ سب ضمیر میں بھی وہ آ رہا ہے, اس میں بھی وہ آ رہا ہے, تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ اسم ضمیر کا یا اسم اشارہ کا وہ ہے؟ دیکھیں آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے. بات اصل میں یہ ہے جو سمجھنے والی بات ہے کہ اردو میں ایسا ہے, یہ اردو لینگویج جو ہے اس میں ہم لوگ ضمیر اور اشارے کے لیے ایک ہی ورڈ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک ہی ہے, لیکن اگر آپ اس کو انگلش میں چلے جائیں تو انگلش میں تو ایسا نہیں ہے. ہم کہیں گے اگر یہ ضمیر ہوتی تو ہم ہی اور شی یوز کرتے. کریکٹ؟ یس. اگر ضمیر ہے, اگر اشارہ ہے تو آپ دس یا دیٹ یوز کریں گے. کلیئر؟ ہاں جی ٹھیک. صحیح ہے جی. تو عربی میں بھی مختلف ہے جیسے انگلش میں مختلف ہے. وہ چونکہ اردو میں ضمیر اور اشارہ ایک ہی ورڈ ہے تو اس لیے آپ کو یہ کنفیوژن ہے, لیکن اصل میں کنفیوژن کی کوئی بات نہیں ہے. ضمیر ضمیر ہے, اشارہ اشارہ ہے. اہم بات تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے لیکن نوٹ کر لیجئے, جو خبر ہے نا وہ آپ کو مدد کرے گی یہ بتانے میں کہ یہ اردو میں, یعنی ہم اردو کی بات کر رہے ہیں, عربی اور انگلش میں تو کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہے, عربی میں تو بالکل کلیئر ہے, واضح ہے. خبر آپ کو بتائے گی کہ یہ اشارہ ہے یا ضمیر ہے. دیکھیں ضمیر ہوگی نا تو کیا ہوگا, زید نیک ہے تو ہم کہتے ہیں وہ نیک ہے. صحیح ہے. اب یہاں کیا ہو رہی ہے, یہ مسلم ہے. اب ہم بتا رہے ہیں یہ مسلمان ہے, اور ہم وہ تو استعمال نہیں کر رہے ہیں, یہاں پہ یہ کر رہے ہیں, تو آپ کو کنفیوژن کیوں ہوا؟ اچھا بعید کی ضمیر میں, ہاں بعید کی ضمیر میں ہوا. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو اس طرح ہیلپ ملے گی. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ وہ اردو میں کامن ورڈ ہے لیکن عربی اور انگلش میں تو کامن نہیں ہے. کلیئر ہے بات؟ ٹھیک جی سر. انگلش میں دس از اے مسلم نہیں بول سکتے نا سر؟ نہیں, وہی نہیں بول سکتے. نہیں, دس از مسلم. دس از اے مسلم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ دس از اے مسلم. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورۃ مریم میں, ذالک عیسی ابن مریم, یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. دس از عیسیٰ علیہ السلام. اوکے اوکے یس اوکے کلیئر. اچھا جی, تو اب ہم بات کر رہے, صحیح ہے, کلیئر ہو گیا. اچھا اب تھوڑا ٹیکنیکل بات, تھوڑی ٹیکنیکل. اب مجھے پتا ہے, میری سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ابھی اس کو اس ٹائم پہ شیئر کروں نہیں کروں. میرا خیال ہے کہ ابھی ہم اس کو اس ٹائم پہ نہیں لے کے آتے. صحیح ہے جی. اچھا جی, تو یہ ہے بہت آسان سی بات کہ آپ خبر دیکھیں گے پہلے, اس کے حساب سے اشارہ ڈھونڈ کے لے آئیں گے. اچھا جی, ہم نے کہا یہ مسلم ہے. اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے کرنا ہے, جملہ بنانا ہے, یہ کافر ہے, وہ کافر ہے, اور اس کو پورے چارٹ میں گھمانا ہے جیسے ابھی ہم نے گھمایا ساتھ میں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اس کے علاوہ آپ نے ایک اور جملہ کرنا ہے, یہ کتاب ہے اور وہ کتاب ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو بھی پورے چارٹ میں گھمانا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح ایک اور بھی لے لیجیے گا, آپ کر لیجیے گا, یہ دیوار ہے, جدار بولتے ہیں دیوار کو, وہ دیوار ہے. صحیح ہے جی. اور جو جدار کی جمع ہے وہ جدر ہے, جدرن. اگر آپ جمع مکسر پہ آ کے سوچے تو
جدر ہے، بالکل کتب کے وزن پہ، جیسے کتاب ویسے جدار، ویسے جدر ویسے کتب. ٹھیک ہے جی، تو بات سمجھ میں آئی ہے جناب سب کو؟ سر کتاب اور جدار کا تو ایک ہی سینٹینس بنے گا اور کافر کا تو مذکر مؤنث دونوں بن جائیں گے. ہاں جی بالکل کریکٹ، کتاب اور جدار کا ایک سینٹینس بنے گا. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کتاب مذکر ہے کہ مؤنث، تو وہ مذکر کے حساب سے بنے گا، اس میں مؤنث تو بنا ہی نہیں سکیں گے آپ. کریکٹ، بالکل صحیح، ماشاء اللہ، ایکسلنٹ. ٹھیک ہے جی، تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کتاب اور دیوار مذکر ہے یا مؤنث، اور اس کے حساب سے آپ نے جملہ بنانا ہے. یہ ہماری سلائیڈ 4 ہے نا جناب؟ اوکے ریان. اچھا جی، تو یہ جو چارٹ ہے یہ میں ابھی آپ کے سامنے لکھا رہنے دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی ہیلپ ملے. اس میں سے میں آپ سے کچھ کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں، ایک آدھ آپ مجھے بتائیے اس کے بارے میں. میں کہتا ہوں جی یہ قلم ہے. صحیح جی، اب ذرا غور سے آپ سب نے میرے ساتھ کرنا ہے، بہت آسان ہے. قلم، ہاں جی یہ قلم ہے. اس میں مبتدا کیا ہے؟ قلم. نہیں، مبتدا یہ ہے اور قلم ہے اس کی خبر ہے. اچھا جی، مبتدا خبر جو ہے وہ کیا ہے؟ قلم. لکھ لیتے ہیں جی، خبر نکرہ میں آتی ہے قلم. ہاں جی، اب ڈھونڈیے اشارہ کون سا بنے گا اس کے لیے. یہ قریب کا ہے، ٹھیک ہے. قلم مذکر ہے، بالکل مذکر ہے. واحد ہے تو اشارہ آ گیا ہذا قلم، یہ ہذا قلم، یہ قلم ہے. دس از اے پین، یہ ایک قلم ہے. ہذا قلم. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا مجھے یہ بتائیے، اگر میں کہوں یہ دو قلم ہیں تو کیا بنے گا؟ آزانی کلمانی. آذانی قلمان. قلمانی. زبردست. اچھا جی، میں آپ سے کہوں میرے پاس فار ایگزامپل ایک تیسرا پین بھی ہو اور میں کہوں یہ قلم ہے، هذه أقلام. اقلام. هذه أقلام. ٹھیک ہے جی. تو یہ جمع میں کہہ رہا ہوں قلم ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جمع میں قلم ہے. تو میرے پاس دو طرح کے آنسر آ رہے ہیں. ایک سب لوگ کہہ رہے ہیں جی قلم مذکر ہے اور جمع ہے، آپ جمع کہہ رہے ہیں تو ہا اولائی. ہاں جی، ہا اولائی. هذه أقلام. ٹھیک ہے جی، جمع مکسر ہے، ماشاءاللہ ایکسلنٹ. ہا اولائی اقلام. اچھا جی، ایک ساتھی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہا اولائی کیسے لکھ رہے ہیں؟ آپ لکھیں اقلام. اقلام. غیر عاقل ہے نا یہ قلم. قلم جو ہے غیر عاقل ہے، اس کی وجہ سے اس کی مؤنث آئے گی واحد. ٹھیک ہے جی، آپ نے ماشاءاللہ جواب تو بالکل صحیح دیا ہے. اب یہ وہی رول ہے جو آپ نے پڑھا تھا آج آپ کے سامنے، اس میں اشارہ میں بھی آ گیا. میں نے آپ کو کہا تھا نا رول بار بار آئے گا غیر عاقل کی جمع کا. تو اقلام چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے تو اشارہ واحد مؤنث آئے گا، واحد مؤنث آئے گا. ہذہ اقلام. ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. یہ غلط ہے. واحد مؤنث جب خبر جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہوگی تو اشارہ واحد مؤنث آئے گا. یہ وہی پچھلی کلاس والا رول ہے جو آپ کے سامنے پھر ایک دوسری صورت میں ہے. پچھلی کلاس میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ مبتدا جب جمع غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر واحد مؤنث آتی ہے. جیسے آپ نے کہا تھا اقلام مکسورۃ، قلم ٹوٹے ہوئے ہیں. ابواب مفتوحۃ، دروازے کھلے ہوئے ہیں. صحیح ہے جی، کلیئر ہو گیا. سوری میں نے غلط بولا، الابواب مفتوحۃ. صحیح ہے جی، کیونکہ جو مبتدا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. الابواب مفتوحۃ،
الاقلام مکسورۃ، النوافذ مغلقۃ. صحیح ہے جی. مبتدا جب غیر عاقل کی جمع تھی تو خبر واحد مؤنث آئی تھی. آج کیونکہ آپ خبر پہلے دیکھ رہے ہیں، اشارہ بعد میں لے کے آتے ہیں، تو پتہ یہ چلا اگر خبر غیر عاقل کی جمع ہو تو اشارہ بھی واحد مؤنث آتا ہے. ماشاءاللہ زبردست، ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، ہم کہتے ہیں اگر یہ ہوتا یہ جمع یعنی قلم ہے، اگر یہ ہوتا وہ قلم ہے. صحیح ہے جی. پہلے ادھر سے شروع کرتے ہیں واحد سے، وہ قلم ہے تو کیا بنتا؟ قلم. ذالک قلم. دو ہوتے تو ذالکا ذالک قلمانی. وہ قلم ہیں. تلکا اقلام غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث صحیح ہے. قریب ہے تو قریب کا، بعید ہے تو بعید کا، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے. کلیئر ہو گیا جناب سب کو؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ رول تو وہی سیم کا سیم ہے. ٹھیک ہو گیا جی. استاد محترم، یہ تلکا کی آیت اس میں سورہ بقرہ میں آتی ہے نا، یعنی کہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ نہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب، اچھا یہ مذکر کا ہے، نہیں میں غلط. لیکن وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ مختلف چیز ہے. دیکھیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ذالک الکتاب، تو ذالکا بھی معرفہ ہے اور آگے الکتاب بھی معرفہ ہے، تو وہ جملہ اسمیہ نہیں، کیونکہ جملہ اسمیہ میں مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. تو اگر آپ جملہ بنائیں ذالک کتاب، وہ کتاب ہے، تو پھر تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا. لیکن آپ بولے ذالک الکتاب تو جملہ اسمیہ نہیں ہے. وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم تھوڑی عرصے میں پڑھیں گے. اچھا ٹھیک ہے جی. تو آپ نے ابھی جملہ اسمیہ پڑھا ہے، مبتدا معرفہ خبر نکرہ. ٹھیک ہو گیا جی. صحیح ہے جی. تو یہ بات سب کو کلیئر ہے؟ کوئی اس میں کوشچن ہے کسی ساتھی کا تو پوچھ لیجیے جناب. ہاں جی. ہم کہتے ہیں ایک جملہ بناتے ہیں، یہ گاڑی ہے. گاڑی کو کیا بولتے ہیں؟ سیارہ. سیارہ. ٹھیک ہے. قریب کا ہے، مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. مؤنث ہے. سیارہ. تو یہ گاڑی ہے، ہذہ سیارۃ. یہ دو گاڑیاں ہیں، ہاتانی سیارتان. ہاتانی سیارتان. یہ گاڑیاں ہیں، جمع ہے جی. ہاں جی. ہذہ سیارۃ. ہاؤلائی نہیں، پھر سیارتن جو ہے سیاراتن غیر عاقل کی جمع ہے. پھر اشارہ کیا آئے گا؟ ہذہ سیارتان. ہذہ سیاراتن. ہذہ سیاراتن. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ہاں جی. وہ کھڑکی ہے، نافذۃن. ہاں جی. تلکا نافذۃن. تلکا مؤنث ہے، نافذۃن تو تلکا نافذۃن. وہ دونوں کھڑکیاں ہیں. تانی کا تانی کا نافذتان. ہاں جی. وہ کھڑکیاں ہیں. میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں اس کی جمع مکسر بنائی تھی، النوافذ. نوافذت نوافذن. ہاں جی. تلکا نفاذۃن. ٹھیک ہے جی. تلکا آئے گا کیونکہ پھر یہ غیر عاقل کی جمع ہے تو اشارہ واحد مؤنث کا آئے گا. ماشاءاللہ زبردست. ٹھیک ہے جی. تو سب ساتھیوں کو پوائنٹ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہے، اور ہمارا الحمدللہ آج جملہ اسمیہ کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ الحمدللہ پورا ہو گیا. ہم نے جملہ اسمیہ میں مبتدا کے طور پہ اسم علم، اسم معرف باللام، اسماء ضمیر اور اسماء اشارہ چاروں رکھ کے دیکھے ہیں، اور بات الحمدللہ ہماری سمجھ میں آ گئی ہے. اب ہم اپنے مرکبات کی دوسری قسم کی طرف چلیں گے. ابھی ہم نے مرکب تام یعنی جملہ اسمیہ پڑھا ہے. اب ہم مرکب ناقص کی طرف چلیں گے، جو انکمپلیٹ مرکب ہے. اس کی 4 اقسام ہیں، وہ ہم انشاءاللہ
ایک ایک کر کے پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر جملہ اسمیہ کی طرف آئیں گے اور جملہ اسمیہ کو ایڈوانس لیول پہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جناب کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے؟ استاد وہ ذالکل کتابوں میں ٹرانسلیشن جو ہے وہ دس از کر کے آتا ہے، مطلب یہ کتاب کر کے آتا ہے؟ نہیں، اس میں ٹرانسلیشن آتا ہے دس بک، ایسا ہی ہے۔ ذالکا تو وہ بعید کا اشارہ ہے نا، مطلب وہ کتاب کر کے ٹرانسلیشن ہونا تھا۔ جی 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 صحیح صحیح۔ تو یہ بیسکلی جو آپ کا سوال ہے یہ علمی اور اس کا گرامیٹیکل جواب بھی ہے، اس کے دونوں جوابات ہیں۔ آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اصل میں جو اشارہ ہے نا وہ اس کتاب کی طرف ہے جو لوح محفوظ میں ہے، جو قرآن پاک ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، تو ذالک الکتاب یعنی وہ کتاب جو لوح محفوظ میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تفسیری جواب ہو گیا اس کا۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ نوٹ کر لیجئے، عربی میں قریب کے لیے اگر کسی چیز کی عظمت بیان کرنی ہو تو بعید کا اشارہ لایا جاتا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، اب یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن پاک ہے، تو اس کی عظمت کے لیے، قریب کے لیے بھی بعید کا اشارہ لایا گیا ہے ذالک الکتاب۔ یہ عربی کی گرامر کا ایڈوانس پہلو ہے، سید جی ایڈوانس بات ہے کہ اگر کسی اسم کی عظمت بیان کرنی ہو تو قریب کے لیے بھی بعید کا اشارہ لایا جاتا ہے۔ دیکھیں ہم اردو میں بھی اکثر کہتے ہیں نا، کوئی اگر بہت با مرتبہ شخص ہمارے سامنے آ جائے، ٹھیک ہے جی، تو ہم وہ آ جاتے ہیں، محفل میں آ گئے ہیں، کوئی بہت بڑے شیخ ہیں، تو ہم ان کا تعارف اردو میں اس طرح نہیں کراتے کہ یہ ہیں، نہیں، ہم کہتے ہیں وہ ہیں حضرت جن کے بارے میں پھر ہم بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہر زبان کا ایک اسلوب ہوتا ہے، تو عربی میں بھی اسلوب ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے آپ کو سورۃ مریم کی پہلے آیت بتائی تھی ابھی اس کلاس میں، ذالک عیسی ابن مریم، اور آپ ترجمہ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو یہ کا ملے گا، یہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، عیسیٰ ابن مریم ہے علیہ السلام۔ تو یہ اب وہاں بھی ذالک عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہیں، اولو العزم رسل میں ہیں، تو وہاں بھی عظمت کے لیے، قریب کے لیے بعید کا اشارہ لایا گیا۔ کلیئر ہے سر؟ جزاک اللہ خیر۔ یعنی خبر کی عظمت کو بتانے کے لیے آپ مبتدا جو ہے بعید کا لا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، ایکسلنٹ، آپ نے بالکل زبردست سمرائز کیا ہے اس کو۔ آپ اس کو اپنے جملوں میں نہیں لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے، ہم جو آپ کو ہوم ورک دے رہے ہیں اور یہ آپ اپنے نارمل جملے ہی بنائیں گے، لیکن آپ اس پہلو کو سمجھ گئے ہیں عربی گرامر۔ ٹھیک ہے جناب، اور کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے؟ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔